اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام شہادت امام علی علیہ السلام ہے، اور اس مناسبت سے میں تمام ناظرین و سامعین اور بالخصوص منجی عالم بشریت یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ایام شہادت کے حوالے سے، ایام شہادت امام علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان قبلہ سید فیض ظفر نقوی صاحب حاضر ہیں، اور قبلہ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی ایک انسان کے لیے نمونہ ہے، اور جو شخص بھی امام علی کی سیرت پہ عمل پیرا ہو وہ یقیناً کامیاب ہوگا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو ہم قبلہ سے جاننا چاہیں گے کہ خود امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں کامیاب شخص کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام قبلہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ مولا کائنات کی نگاہ میں کامیاب انسان کون ہے، تو میں اس حدیث سے اپنی گفتگو کی ابتدا کرنا چاہوں گا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا علی انت وشیتک ہم الفائزون یوم القیامہ، کہ یا علی آپ اور آپ کے چاہنے والے روز قیامت کامیاب ہیں۔ تو مولا پیغمبر اکرم نے جس ذات کو کامیاب کہا ہے وہ ذات مولا متقیان کی ہے، تو پھر وہی شخص بتا سکتا ہے کہ کامیابی کی علامت کیا ہے، اس لیے کہ جس شخص کی پوری زندگی کامیاب گزری ہو وہ بتا سکتا ہے کہ علامت کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے زندگی میں کون کون سے عامل ہونے چاہیے، یا کون سے صفات ایسے ہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم تطبیق دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ انسان کامیاب ہے۔ تو مولا کائنات نے 11 علامتیں بتائی ہیں، 11 صفات کا ذکر کیا ہے، خصوصیات کا ذکر کیا ہے، جس کے اندر اگر یہ 11 صفات پائے جائیں گے وہ انسان کامیاب ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توفیق پروردگار کا شامل حال ہونا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر خداوند متعال کی توفیق ہو تو پھر وہ انسان کامیاب ہے، یہ پہلی علامت ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ انسان تقوی اور دینداری ہو، انسان کے اندر تقوی اور دینداری ہو۔ خدا کی توفیق کے ساتھ ساتھ تقوی اور دینداری کا ہونا بھی ضروری ہے۔ فقط توفیق خداوند متعال کا ہونا انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تقوی اور دینداری کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے متعلق روایات بیان ہوئے ہیں کہ فرصت کے لمحات اس طریقے سے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کے سر سے بادل گزر جاتے ہیں، جس طریقے سے بادل گزر جاتے ہیں اسی طریقے سے فرصت کے لمحات ہیں، اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تو تیسری جو ہے خصوصیات اور جو صفت اور علامت بتائی گئی ہے کامیاب انسان کی، فرصت کے لمحات سے فائدہ کا اٹھانا ہے، یہ تیسری علامت ہے۔ چوتھی علامت اپنے اہل خانوادے والوں کا احترام کرتا ہو۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیابی تک پہنچے، چونکہ یہ ماڈرن زمانہ ہے جہاں ہر انسان گلوبل ہو چکا ہے اور گلوبلائزیشن میں انسان زندگی بسر کر رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا سے وصل ہے، اس زمانے میں انسان اپنے اہل خانوادے والوں کو بالائے طاق رکھتا ہے، حتیٰ کہ اہمیت ہی نہیں دیتا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کامیاب ہو اور لوگ تمہیں کامیاب انسان کہیں تو تم اپنے اہل خانوادے والوں کا احترام کرو۔ تنہا والدین کا احترام نہیں، چونکہ وہ تو احترام واجب ہے ہمارے اوپر، بلکہ والدین کے ساتھ ساتھ اہل خانوادے والوں کا بھی احترام کرنا، پورے خانوادے والوں کا بھی وقت دینا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ پانچویں خصوصیت سعی و کوشش کا کرنا، انسان اپنی زندگی میں سعی و کوشش کرے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان کسی عنوان سے کام شروع کر رہا ہے اور اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر وہ کام کو چھوڑ دے، نہیں، بلکہ انسان صحیح کوشش کرتا ہے، ادامہ دیتا رہے، صحیح کوشش کرتا رہے۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے، پانچویں علامت ہے کامیاب انسان کی۔ چھٹی علامت کیا ہے؟ چھٹی علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی ہدف والی ہو،
یعنی انسان کی زندگی ہدف اگر والی ہے تو پھر انسان کامیاب ہے، اگر ہدف والی نہیں ہے تو پھر انسان کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا۔ زندگی میں اس کو کوئی ہدف کا ہونا ضروری ہے، ٹارگٹ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جو ٹارگٹ کے ماتحت چلتا ہے وہی کامیابی تک پہنچتا ہے، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے پھر صحیح کرتا ہے، ہاں پھر صحیح کوشش کرتا ہے۔ تو ہدف کا ہونا بھی ضروری ہے، اور ہدف کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس ہمت و توانائی بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہدف ہے پھر اس کے بعد ہمت و توانائی، ہمت و توانائی کے ساتھ ساتھ انسان کا ایک اچھا دوست کا ہونا، انسان کے پاس ایک اچھا دوست بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیابی تک پہنچے تو فقط ہدف کا ہونا ضروری نہیں، ہدف کے ساتھ ہمت کا بھی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اچھے دوست ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ اچھے دوست کی جو روایتوں میں بیان کیا گیا، اچھے دوست کی مثال کہا کہ آئینے کی مانند ہوتا ہے اچھا دوست، یعنی ایک اچھا دوست آئینے کے میرر کی مانند ہے۔ جب انسان آئینے کو دیکھتا ہے تو آئینہ حقیقت دکھاتا ہے انسان کو۔ اب جو آئینے میں جب دیکھے گا تو اس کو حقیقت نظر آئے گی، اسی طریقے سے اچھا دوست ہے، جب انسان کا اچھا دوست ہوگا تو اس کو بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ صفات اچھے ہیں اور یہ تمہارے اندر یہ جو صفات ہے وہ رذیلیں ہیں، اس کو دور کرو کہ تم کامیابی تک پہنچنا چاہتے ہو۔ تو اچھے دوست کا بھی ہونا ضروری ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ ساتھ اگر انسان چاہتا ہے کہ کامیابی تک پہنچے تو ایک انسان ہے جس کے پاس تجربہ ہے اور ایک انسان ہے جس کے پاس تجربہ نہیں ہے، تو اس انسان کو کہ جس کے پاس تجربہ نہیں ہے اس انسان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جس کے پاس تجربہ ہے۔ اس لیے کہ جو انسان ایسا کرتا ہے کسی کے تجربے سے فائدہ حاصل کرتا ہے تو مولا فرماتے وہ انسان کامیاب ہے، اس لیے کہ علامت ہے کامیابی تک پہنچنے کی۔ ایک بندہ اس مقام تک پہنچا ہے مختلف مشکلات سے گزر کے، یقیناً تو انسان کو اس کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کامیاب تک پہنچنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس انسان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں کہ جو تجربہ رکھتا ہے۔ تجربے کے ساتھ ساتھ ہی انسان اگر چاہتا ہے کہ کامیابی تک پہنچے تو پھر انسان کو مشورہ کی بھی ضرورت ہے۔ کامیابی تک پہنچنے کے لیے مشورے کا ایک اہم رکن ہے۔ کیوں مشورہ؟ آپ دیکھیں یہاں پر بھی چونکہ میں اس بات کی بھی وضاحت کرتا چلوں، معاشرے میں اس کی بہت کمی پائی جاتی ہے مشورے کی۔ ہمارے ناظرین جہاں پر ان کو مشورہ کرنا ہوتا ہے وہاں استخارہ کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کو استخارہ کرنا ہوتا ہے وہاں وہ مشورہ کرتے ہیں۔ حالانکہ روایات کا اگر ہم تجزیہ کریں، روایات کا اگر ہم جائزہ لیں تو روایات میں مشورے کی کافی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ استخارہ سے بھی زیادہ فضیلت ہے مشورے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ استخارے کا تعلق وہاں پر آتا ہے جہاں پر انسان کی عقل مبہوت ہو جائے، انسان کام نہ کر پائے، وہ کسی سے مشورہ بھی نہ کر پائے، کوئی اچھا مشورہ بھی نہ دے تو استخارہ آتا ہے۔ لیکن پہلے ہی منزل میں ہمارے ناظرین جو استخارہ کراتے ہیں، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ اس لیے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ اگر انسان کامیابی تک پہنچنا چاہتا ہے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرے، اور مشورہ بھی کس سے کرنا ہے؟ مشورہ بھی صاحبان تجربہ سے کرنا ہے، صاحبان عقل سے کرنا ہے، ترسو سے ڈرنے والے سے نہیں کرنا ہے، حریص سے نہیں کرنا ہے۔ اس لیے کہ جو خود حریص دنیا ہے، جو خود ڈر رہا ہے، اگر آپ اس سے مشورہ کریں گے تو خود بھی ہلاک ہے اور آپ کو بھی ہلاکت تک پہنچائے گا۔ لیکن جو عاقل ہیں اور جو صاحبان تجربہ ہیں، اگر ہم ان سے مشورہ کریں گے تو پھر ہماری زندگی بھی کامیابی تک پہنچے گی، چونکہ ان کے پاس تجربہ ہے، وہ اچھا مشورہ دیں گے۔ تو جب اچھا مشورہ دیں گے تو پھر ہماری زندگی کامیابی تک پہنچے گی۔ آخری علامت جو ہے کامیاب انسان کی، نظم، برنامہ ریزی، یہ آخری علامت۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، کامیابی تک پہنچے، تو اسے چاہیے کہ انسان برنامہ ریزی کرے۔ اس لیے چونکہ ایام شہادت مولا کائنات بھی ہے، مولا کائنات نے وصیت کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تقوی کی، اور تقوی کے ساتھ ساتھ نظم اور برنامہ ریزی کی۔ اس لیے کہ جب تک ہماری زندگی میں نظم و برنامہ نہیں آئے گا، برنامہ ریزی نہیں ہوگی، ایک منظم ہم نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم کامیاب تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو بس آخری میں اپنے ناظرین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ وہ کامیابی تک پہنچیں تو امام کی اس قول پر جو امام نے بتائے ہیں علامت، اس پر عمل کریں اور انشاءاللہ یقیناً آپ کامیابی تک پہنچیں گے۔ چونکہ امام نے کا قول ہے اور امام کا قول ہو نہیں سکتا کہ امام نے کسی بات کی وصیت کی ہو، نصیحت کی ہو اور اس میں انسان کے لیے کامیابی نہ ہو۔ بالکل
اگر امام معصوم نے ان صفات کا ذکر کیا ہے تو یقیناً جو بھی ان صفات کا حامل ہوگا اور جس شخص کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور ایک جملہ جو قبلہ نے آخر میں بیان کیا مولا کی وصیت سے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو جب وصیت فرما رہے تھے تو کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، یہ ایسا جملہ ہے جس کو سونے سے لکھا جائے، ایسا جملہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اس جملے کی اور اس پہ عمل کرنے کی انتہائی ضرورت ہے کہ جہاں تقوی ہے وہاں نظم امور بھی ہونی چاہیے، اپنے امور کو منظم، جی بالکل جی۔ تو ہم آخر میں جناب قبلہ فیض ظفر صاحب کے انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ مصروفیات میں سے وقت دیا، اور دعا گو ہیں خدا ان تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں مولا نے جو یہ صفات بتائی ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ان صفات کے حامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنے امور کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔